اللہ اکبر۔ ہاں پوچھیں بیٹا جو جی چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ باتوں کو مانتے ہیں، دوسری جانب ہم لوگ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی یہ ہے کوئی وہ ہے، تو کہاں وہ بات اور کہاں ہم فرقوں میں بٹے ہوئے، اس کے بارے میں ہم کیا کہنا چاہیں گے؟ فرقوں کے بارے میں تو بیٹا آپ کا جو ہے نا یہ اظہار تشیع بالکل بجا، مگر یہ حدیث پاک جو آپ نے پڑھی اس کا اس موضوع سے تعلق نہیں۔ یہ تو آپ نے کہا نا کہ کوئی نسل دوسری نسل کے مقابلے فخر نہ کرے کہ ہم عرب میں پیدا ہو گئے اس لیے بہتر ہیں، یا یہ کاڑا یا گورا، یہ چیزیں سب غلط ہیں۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ پرسوں مجھے ملنے کے لیے انسپیکٹر صاحب ایک آئے پولیس کے، میرے بڑے محترم ہیں، بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، بیوی یا کسی چھوٹے خاندان سے جس کو ہم معذلہ سے گھٹیا سمجھتے ہیں، وہ ہیں چودھری۔ وہ کہتے ہیں سارے بھائی کہتے ہیں تیرے بچے چودھری میں نے کہا انسپیکٹر صاحب شرم کریں، بھائی آپ یہاں تک جاتے ہیں کہ یہ جٹ ہیں یہ فلاں، ایک پشت اوپر ہو جائیں پھر جٹ رائیں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اس سے اوپر جائیں گے شجرہ نسب لیتے جائیں، آخر آدم اور حوا پر ہی ختم ہو۔ کہنے لگا بات بالکل ٹھیک ہے، مگر سارے آدم سے تم پیدا ہوئے اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے، کیوں یہ نسلیں بنا لی ہیں کہ یہ اعلیٰ اور یہ گھٹیا؟ سیرت کردار دیکھو، بچی بڑی پڑھی لکھی ماشاءاللہ، صرف وہم کہ میں رجوکا ہوں یہ ہے یوں، تو ایسی باتوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ سارے بت اپنے قدموں کے نیچے کچل دو۔ اور میں نے جب اس کو حوالہ دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام آزاد کیے ہیں، کوئی شکل صورت بھی اچھی نہیں، مگر جب انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، بہت خوش ہوا، تو کس آدمی نے اس کو رشتہ دیا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف۔ دعا کر کے چلتے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت سب سے زیادہ مالدار تھے، حضرت عثمان اور یہ دو ہی بڑے مالدار، اور پھر رسول اللہ کے ننہال میں سے حضرت آمنہ کا جو خاندان تھا بنظر، اس میں سے قریش کے سر اتنے بڑے اونچے آدمی، انہوں نے کہا بلال تو شادی کرنا چاہتا؟ ہاں، تو اپنی بہن جو تھی نا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، وہ پھر حضرت بلال کو دی۔ کہنے لگا مولانا آپ نے تو حد کر دی کہ عبد الرحمن بن عوف جیسے آدمی نے جو مکہ کے اتنا بڑا آدمی تھا بلال کو بہن دے دی۔ بس جا کر اپنے باپ کو کہنا اور بھائیوں کو کیوں تانے دیتے رہتے اس بیچاری کو، سب تم اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، یہ دیکھا کرو کہ بچی میں کچھ جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہے، یہ نسلیں کیا دیکھتے۔ باقی فرقے بیٹا بالکل ٹھیک ہے، یہ فرقے لوگوں نے آپ گڑھے ہیں، بالکل دین اسلام کی بربادی کا باعث ہیں۔ میں یہی چیختا ہوں چلاتا ہوں انٹرنیٹ پر، اب پوری دنیا میں نا آسٹریلیا سے لے کر سویڈن ڈنمارک تک مرد عورتیں میری طرح رجوع کر کہتے بابا تیری باتیں سنی ورنہ ہم نے فیصلہ کیا تھا۔ ایک آدمی نے کہا میں اسلام چھوڑنے لگا تھا، اچانک تیرا آ گیا پروگرام، کون کافر ہے یار، روزانہ اذانوں میں اشہد اللہ اللہ کہہ رہا ہے اشہد اللہ محمد، اس کے علاوہ کیا گواہی چاہتے ہو؟ اگر خیال میں کچھ فرق ہے وہ کہتا نہیں ہے شاید کی یہ تشریح، تو کوئی نہیں، رائے کا اختلاف جو ہے کفر ہوتا۔ کفر یہ ہے کہ وہ معاذ اللہ کہہ دے کسی وقت بد نصیب کہ میں محمد رسول اللہ کو رسول نہیں مانتا، یہ حد پار کر دے گا کافر ہو جائے گا۔ جب اس کو مانتا نا اس کے اندر رہ کر وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے یہ حدیث کا کوئی بات نہیں، یہ علمی تحقیق ہے، اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا، نہ وہ ہمارا بھائی ہونے سے نکلتا۔ ہر شخص کو میں کہتا ہوں کہ کبھی مسجد کی پیشانی پر نہ پڑھو کہ یہ لکھا یہ بریلویوں کی ہے عیسیوں کی ہے، یہ جو مسجد ہے قبلہ رخ وہ آدمی پڑھا رہا نماز ہے، قرآن تلاوت کر گرنتھ پڑھ رہا، اس کے پیچھے کھڑے ہو، تم نے اس کی اطلاع کرنی ہے، قرآن کی کرنی۔ صحابہ کرام سے لوگ کہتے تم خارجیوں کے پیچھے پڑھتے ہو، رافضیوں کہتے یار جب کھڑا ہوتا آدمی قرآن پڑھتا ہم قرآن کے پیچھے کھڑے ہوتے۔ پہلے کہتے نہیں جی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، پہلے تو آپ یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے قبول ہونی ہے، دوسرا بالفرض نہ قبول ہو تو آپ کی نماز کو کیا خطرہ؟ اگر منافق نماز پڑھا رہا نہ ہو اس کی قبول، میری ہوگی، اگر میری نیت نیک، رسول اللہ کے پیچھے منافق پڑھتے تھے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ ہر آدمی اپنی نماز کی فکر کرے، امام کے بارے نہ سوچتا رہے کہ فلاں کے پیچھے پڑھ لی تو قیامت آ جائے گی، سب آپ کے بھائی ہیں، سب کے پیچھے نماز پڑھیں۔ میں آخر میں یہ بات چینے کی وغیرہ صرف زبان سے برا کہتے ہیں کسی صحابی،
مگر جنہوں نے حضرت عثمان رضی کے خلاف خروج کیا، گھیر لیا آپ کو، مسجد پر قبضہ کر لیا، صحیح بخاری اٹھائیں، عبید اللہ بن عدی بن الخیار آپ کے باندھے گئے کہ امیر المومنین امام آپ ہیں صحیح، وہ فتنے والا امام بن گیا مسجد، ہم جو ہے نا نفرت کرتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے۔ یہ حضرت عثمان ہی کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ نے فرمایا عبید اللہ، نماز سب سے بہترین کام ہے، اس لیے جب وہ یہ کام کرتے ہیں تو بہترین کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ کرو۔ جو میرے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں اس وقت ان کا ساتھ نہ دو، کیسی گر کی بات ہے؟ بھائی نماز میں کہتے ہیں بریلوی شرک کرتے، چلو معاذ اللہ کرتے نہیں، نماز میں تو شرک نہیں کر رہے۔ شیعہ گالیاں دیتے، نماز میں تو نہیں دیتے، باہر دفعہ اپنا حساب دیتے پھر نماز آپ دیکھیں کہ قبلہ رخ پڑھ رہا ہے، قرآن ٹھیک پڑھ رہا، اللہ خیر صلاح، کیوں فکر کرتے ہیں کہ نماز نہیں اس کے ساتھ پڑھنی؟ سب کے پیچھے پڑھو، کھلے دل سے پڑھو، ورنہ کیا حال ہوگا؟ ایک زمانے میں مکہ میں یہ شیعہ حضرات قابض ہو گئے تھے، کئی مدت دکھائی آ رہا، خیر العمل ہوتا رہا دانوں میں، جمعے پڑھاتے تھے، نمازیں پڑھاتے تھے، سارے اہل سنت پڑھتے تھے، کئی مدت، کئی مرتبہ پھر آپ دیکھتے ہیں ترک جس زمانے میں تھے وہ بریلوی حضرات کے ہم عقیدہ تھے، اب نجدی حضرات نے یہ اہل حدیثوں کے ہم خیال ہیں، تو ہم کیوں اللہ کے گھر میں جا کر کہیں اس کے پیچھے نہیں پڑھنی، اس کے پیچھے؟ اپنے عقیدوں کا لوگ حساب خود دیں گے، ہم نے صرف یہ دیکھنا کہ نماز ٹھیک طریقے سے پڑھا رہا، اللہ خیر صلاح، پھر اور کسی چیز کی تفتیش کی ضرورت نہیں۔ اللہ توفیق دے، مسلمانوں کے دل اللہ ملا دے، یہ بھائی بن کر ایک دوسرے کا احترام کرے، کوئی عالم بھی سامنے آئے عالم سمجھ کر اس کی عزت کرو، اور عالم بھی کچھ خیال کرے کہ کیوں مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، توبہ تو